الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گرا معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، ایمان والوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ روگردانی اختیار کر لیں اور نہ مانیں تو کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیات کریمہ جو اس وقت تلاوت کی ہیں اور ترجمہ بھی عرض کیا ہے، پچھلے جمعے میں بھی یہ پڑھی تھی اور ترجمہ میں پیش کیا تھا، اور ایک سلسلہ وار مضمون جو کچھ عرصہ پہلے مسلسل بیان ہوتا چلا آیا، ابھی مجھے ہمارے جو ساتھی ہیں باقاعدہ جمعے کے نماز کے اور اس بیان کو ریکارڈ کرنے میں کی ذمہ داری انہی کی ہے۔ ایک کالج کے پروفیسر ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت سا کام انہوں نے میرے لیے آسان کر دیا، اور ملک کے اندر اور ملک سے باہر بے شمار لوگ جو توحید اور سنت پر مبنی خطبات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کو بھی ریکارڈ کر کے یہ بھیجتے ہیں۔ اب تک ہزاروں کی تعداد میں بیرون ملک یہ ریکارڈ بھیج چکے ہیں، اور اللہ کا احسان ہے کہ بے شمار انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی، ان کے عقیدے ٹھیک ہوئے، اللہ نے ان کو لکھنے کا سلیقہ بھی عطا فرمایا۔ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، کالج اور یونیورسٹی اور سکولوں کے نصاب کے اندر جو کتابیں امدادی کتابیں شامل ہیں وہ انہیں لکھی ہیں۔ ابھی انہوں نے پورا ریکارڈ مجھے اس کا عزم بتایا ہے کہ 2008 میں 18 خطبات ہوئے تھے اسی سلسلہ وار مضمون کے، اور 2009 میں بھی 18 خطبات ہوئے تھے۔ ان دونوں
سالوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تعارف، جناب عبد المطلب جو حضور کے دادا گرامی تھے ان کی اولاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا اور چچاؤں کا تذکرہ، ان کی اولادوں کا تذکرہ، سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس رضوان اللہ تعالی علیہما ان کا تذکرہ، اور 2009 میں جو خطبات ہوئے تھے ان میں چچاؤں، والد گرامی کا تعارف، واقعہ فیل، حضور کی ولادت اور رضاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے بارے میں نے تفصیلی بات ذکر کی تھی کہ حضور کا کفیل کون تھا، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کی تفصیلات۔ پھر 2010 میں جو خطبات ہوئے ان میں 28 خطبات کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اس میں نکاح کی تفصیلات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولادوں کا تذکرہ، ربیع الاول وحی کا نزول اور ابتدا میں اسلام لانے والے خوش نصیبوں کا تعارف، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا قبول اسلام، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا قبول اسلام، طائف کا سفر، جنات کا قبول اسلام۔ اس طرح گویا کہ اب تک کل 64 خطبات ہو چکے ہیں اس مضمون کے۔ مجھے اتنا یاد نہیں تھا، میں سمجھتا تھا کہ شاید 25-30 ہوئے ہوں گے، تو انہوں نے وہ سارا چونکہ ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ 64 خطبات ہوئے ہیں، اور 2011 میں بالکل اس مضمون کو نہیں چھیڑا گیا، اور 2012 میں گزشتہ جمعے میں پہلا بیان تھا۔ پچھلے جمعے کے بیان کے بعد ہمارے ایک نمازی بزرگ جنہوں نے اس وقت اپنا نام بتایا تھا لیکن شامت اعمال سے میں نام یاد نہ رکھ سکا، ممکن ہے اس وقت یہاں تشریف فرما ہوں، بہت مخلص انسان، دین کا درد اور جذبہ رکھنے والا انسان، انہوں نے اپنی دین کے ساتھ دلچسپی کا بھی کچھ اجمالاً تذکرہ کیا، اور ساتھ یہ بھی کہ میں کن کن لوگوں کے بیانات سنتا رہا دلچسپی کے ساتھ اور دور دور تک جاتا رہا، اور پھر یہ کہ کہاں کہاں دلچسپی رہی اور کہاں سے مایوسی بھی ہوئی، اس تفصیل میں جانے کا اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اگر وہ تفصیل میں جاؤں گا تو بہت سے لوگوں کی دل شکنی بھی ہوگی۔ بہرحال ان کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انہیں اللہ کی توحید کے ساتھ بہت محبت ہے، اللہ اس محبت کا صلہ ان کو عطا فرمائے، اس پر قائم رکھیں، اور اللہ ہم سب کو اپنی رحمت، اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنی توحید پر زندگی کے آخری سانس تک وابستہ رکھے۔ انہوں نے گزشتہ جمعے کا بیان سننے کے بعد اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اپنے موضوع کو اسی توحید پر مرکوز رکھیں، اور خصوصاً جو میں نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو مسلمان تھے، خاص طور پر آپ کے تایا کی اولاد جو صحابی بنے اور پھر ان کی اولادوں کی اولاد، جن سے عام مسلمان ہمارے ناواقف ہیں، نہ ہماری عموماً سیرت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، نہ ہی بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، وہ کیسے بیان کریں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ سچی بات یہ ہے، جب عموماً کتابوں میں ہے ہی نہیں، اور جن کتابوں میں ہے ان تک ان کی رسائی نہیں، رسائی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کتابیں اتنی مہنگی ہیں کہ ایک مسجد کا امام جو ہے عام طور پر اس بات کو ایسی کتابوں خرید نہیں سکتا۔ یہاں ہماری مساجد کا ائمہ جو ہیں ان کے پاس جو وسائل ہیں ان کی بنیاد پر بالکل وہ کتابیں نہیں خرید سکتے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک کتاب اس وقت جو مارکیٹ میں ملتی ہے، جو تاریخ کی کتاب ہے جس سے بہت ساری معلومات ہوتے ہیں، وہ 58,000 روپے کی کتاب ہے۔ وہی کتاب اب سے کئی سال پہلے میں نے 25,000 روپے کی خریدی تھی، 2 کتابیں میں نے 55,000 روپے کی خریدی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اس سلسلے میں میرے لیے معاون بنے۔ اس وقت تعارف کرانے کی اور تذکر کرنے کی ضرورت نہیں، نہ وہ پسند کریں گے، تو مجھے ایسے احباب کا تعاون ہمیشہ رہا۔ اللہ ان کو ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کے مال میں، جان میں، اور ان کو زندگی بھر سکون کی دولت سے مالا مال کرے، کہ اگر صحیح بات مسلمان تک پہنچتی ہے اور بہت سارے حقائق
منکشف ہوتے ہیں تو اس میں ان کا بھی باقاعدہ حصہ ہے. اس لاہور شہر کے اندر میں دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، بہت سارے لوگ ضرور ہوں گے، لیکن بہت سارے ائمہ مساجد میں سب سے زیادہ کتابیں میرے پاس ہیں، اور ہر ایسی کتاب بھی کہ جس کو بہت سارے ائمہ مساجد نام سے بھی واقف نہیں. الحمدللہ مجھے بچپن سے بدو شعور سے اسکول کے زمانے سے جب اسکول پڑھتا تھا تو مجھے کوئی کھیل نہیں آتا، نہ کھیلنے میں مصروف رہا. واپس آ کر اپنے دادا کی کتابیں جب مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی ان کو لوٹ پوٹ کرتا، صاف ستھری کر کے سلیقے کے ساتھ رکھتا. پھر میں جب پڑھنے کے لیے آ گیا، وہ بڑی نادر نایاب کتابیں تھی. میرے دادا اور پردادا بہت بڑے بڑے علماء تھے، یوں کہہ لیجیے کہ اپنے زمانے میں حضرت تھانوی اور حضرت گنگوئی کے پائے گئے لوگ تھے. بڑی نادر نایاب کتابیں تھیں. لیکن جب میں پڑھنے آ گیا، میرے والد صاحب بڑے درویش منش آدمی تھے، ان سے جس نے کتاب مانگی وہ دے دی، نہ لکھا کہ کون لے گیا. جب میں پڑھ کر فارغ ہو کر گیا تو کچھ بھی نہیں تھا، 2-4 کتابوں کے سوا مجھے کچھ نہیں ملا. بہت افسوس بھی ہوا، لیکن چونکہ بچپن سے مجھے کتابوں کے ساتھ ایک دلچسپی رہی ہے، لگاؤ رہا، اور جب بھی کوئی عالم بات کرتا ہے کسی مسئلے پر تو میں غور سے سنتا ہوں. بے شمار باتیں ایسی ہیں جو میرے مطالعے میں نہیں آئیں، اہل علم سے میں نے سنی، لیکن اس کے بعد پھر میں مطالعہ کیا تو مجھے حقائق معلوم ہوئے کہ انہوں نے فلاں کتاب سے بات کی تھی. تو طالب علمی کے زمانے سے میں نے کتابیں اکٹھا کرنا شروع کی. جب میں اس مسجد میں آیا تو اچھی خاصی کتابیں میرے پاس تھیں، اور الحمدللہ اب ایک بڑا ذخیرہ میرے پاس موجود ہے ایسی نادر کتابوں کا، ایسی اہم کتابوں کا جو عام لوگوں کو ان کا نام بھی معلوم نہیں، لیکن اس میں میرے احباب کا تعاون شامل ہے. خدا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا اور ان کی اولادوں کا تذکرہ کیا اور اس کا تعارف کیا کہ یہ بھی مسلمان تھے، اور اس پس منظر آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہمارے عام مسلمانوں کو جب پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کون تھے تو ان کو صرف ابو طالب معلوم ہوتا ہے، جو مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے. لیکن اتنا زوردار پروپیگنڈا ایک طبقے نے کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی تعارف کے سلسلے میں، اس شخص کا تذکرہ اتنا اس انداز سے کیا ہے کہ ہمارے عام سنی مسلمان کو ابو طالب کے سوا حضور کے کسی چچا کا پتہ نہیں. بہت اگر کسی نے تیر مار لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا حضرت حمزہ حضرت عباس کا نام بھی کہیں نہ کہیں لے لے گا، باقی کسی کی تعارف نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے اگر آپ کے چچا زاد بھائیوں میں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نام معلوم ہے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ خصوصیت کے ساتھ ایک ہی خاندان کے چند افراد کا تعارف کیوں ہے اور باقی کا کیوں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کو دنیا جانتی ہے، رسول اللہ کے 2 نواسوں کو مسلمان جانتے ہیں. تو مجھے جن دوستوں نے کہا کہ آپ اپنی توجہ جو ہے مسئلہ توحید پر مرکوز رکھیں، یاد رکھیے میں اب اس بات کا اظہار کرتا ہوں واضح طور پر، میرا اول آخر ایمان اور یقین اور عقیدہ ہے اللہ کی توحید پر. وہی میرا ہدف ہے، وہی میرا مطمع نظر ہے، وہی میری مشن، اسی کے لیے ساری جدوجہد کر رہا ہوں. لیکن تاریخ کے اندر گھپلے کرنے کے بعد جو شرک کے دروازے کھولے گئے اور شرک میں اس قوم کو ڈبو دیا گیا غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت کے ساتھ ایک بصیرت عطا فرمائی ہے. میں تاریخ کے ان مخفی گوشوں کو دانشتہ طور پر مخفی رکھے گئے کھولنے کی اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس ذریعے سے جو شرک کا دروازہ کھول کر اس قوم کو دھکیلا گیا ہے میں اس سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. اصل میرا ہدف یہ سارے تاریخی واقعات بیان کرنے کا اصل ہدف یہ کہ اللہ کے توحید کو ثابت کیا جائے. یہی میرا ایمان ہے، اس کے سوا میرا اور موضوع ہی کوئی نہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اللہ کی توحید ہے. قرآن بیان کر رہا ہے ہمارے سامنے. ایک بات میں اور کہا کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگی نہیں تو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے، جتنی اچھی باتیں ہیں، خیر کی جتنی باتیں انسان کی عملی زندگی سے متعلق، اس کی اخلاقیات سے متعلق، اس کی معاشرت، اس کے معاملات سے متعلق، یہ ساری کی ساری انبیاء نے سکھائی ہیں. اس میں کوئی شک ہے کہ کیسے ہمیں معاملہ کرنا چاہیے، ہماری معاشرت کیسے ہونا چاہیے، ہمارے اخلاقیات کیسے ہونا چاہیے، ہمارے لیل و نہار شب و ریز کیسے ہونا چاہیے، ہماری خانگی زندگی کیسے ہونا چاہیے، ہماری تجارتی زندگی کیسے ہونا چاہیے، ہماری عدالتی زندگی کیسی ہونا چاہیے، ہماری حکومتی نظام کیسا ہونا چاہیے. یہ سارے سبق انبیاء نے پڑھائے ہیں. لیکن جب ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں انبیاء کی دعوت تو پھر ان ساری باتوں کا تذکرہ قرآن نہیں کرتا. قرآن کریم سر فہرست کا ذکر کرتا تو اللہ کی توحید کا ذکر کرتا.
کی جتنی باتیں بھی اپنا رہے ہیں یہ ساری حضور کی بتائی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی زندگی کے اندر جو کچھ بیان کرتے رہے، جس پر رسول اللہ نے ماریں کھائیں، جس پر رسول اللہ کو لہو لہان کیے گا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو عذاب کا نشانہ بنائے گا، جس کے سبب سے صحابہ کرام نے یکے بعد دیگر ہجرتیں کی، حبشہ کی پہلی ہجرت، دوسری ہجرت، پھر مدینہ کی تیسری ہجرت، یہ ساری ہجرتیں کی، صحابہ کرام کو خاندان چھوڑنے پڑے، سب کچھ چھوڑنا پڑا. اس کا سبب کیا تھا؟ نماز روزے کے مسئلے نہیں تھے کہ فرماتے تھے کہ تم نماز پڑھو تو لوگ پتھر مارتے تھے، تم روزہ رکھو تو لوگ پتھر مارتے تھے، تم زکات دو تو لوگ پتھر مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے. نہیں، صرف اللہ کی توحید کا مسئلہ تھا. عبادات پر مارے نہیں کھائیں، اخلاقیات کے سبق پر مارے نہیں کھائیں، تجارت کے اصول بتانے پر مار نہیں پڑی، حکومت کا نظام چلانے کے سلیقے سکھانے پر مار نہیں پڑی. مار اگر پڑی ہے نبی کو، نبی کے صحابہ کو، تو اللہ کی توحید کے مسئلے پر، شرک کی تردید کے مسئلے پر. اس لیے میرا ہدف بھی اول آخری وہی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ زندگی کے آخری سانس تک، جب تک میرے سینے میں دل دھڑکتا، خدا اس توحید پر قائم رکھے، اور زبان جب تک چلتے اللہ اس کو بیان کرنے کی توفیق دے. لیکن ادھر ادھر کے جو مسئلے بیان کرتا ہوں اس کا ہدف بھی یہی ہے، اسی مسئلے کی خاطر ساری کوشش کرتا ہوں. اس لیے کسی دوست کے ذہن میں اگر کوئی شک اور شبہ ہو تو اس کو صاف کر لیجئے. یہ جتنی بھی کوششیں ہوتی ہیں، یہ میرے ذہن میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو عام دوستوں کے ذہن میں شاید نہیں ہوں گی کہ میں کیوں کوششیں کر رہا ہوں. ایک طبقہ جس نے کم بیش 1250-1300 سال پہلے سے مسلسل اسلام کا حلیہ بگاڑنے میں کوشش شروع کی ہوئی ہے، جس نے ہماری تاریخ کو مسخ کیا، تباہ برباد کیا، حتیٰ کہ ہماری حدیث کی کتابوں میں گھسایا، حدیث میں بے شمار موضوع روایتیں، شاذ روایتیں داخل کی، بڑے چالاکی کے ساتھ، بڑی ہوشیاری کے ساتھ، جس کا پتہ بعض محدثین کو لگا اور ہماری طرح کے جو چھوٹے لوگ ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلا. ہم نے جو کچھ دیکھا آمنا وسلمنا کہہ کر اس کو قبول کر لیا. محدثین کو خدا جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے بال کی کھال اتار کر جرح و تعدیل کا اصول اور علم وضع کر کے، ایک بڑا ذخیرہ ہے جرح و تعدیل کا، 40 ہزار سے زیادہ راویوں کے تذکرے مصنفین نے کیے، ایک ایک فرد کی پوری زندگی کا حال معلوم کرنے کے بعد کتابیں مرتب کی کہ یہ آدمی اپنی زندگی میں بچپن میں کیسا تھا، لڑکپن اس کا کیسا تھا، جوانی اس کی کیسی تھی، ادھیڑ عمر میں پہنچ کر کیسا تھا، آخر عمر میں اس کا حافظہ تو نہیں خراب ہوا تھا، جھوٹ تو نہیں بولا کرتا تھا. اتنی محنت کی انہوں نے، اتنی دیدہ ریزی کی اور عرق ریزی کی. انہی کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہماری اسلامی تاریخ کا حلیہ بگاڑنے میں کس نے کردار ادا کیا. آج اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ مجھ سے پوچھیں کہ کسی ایک کتاب پر ہاتھ رکھ کر بتائیں جو اسلامی تاریخ پر مرتب کی گئی ہیں کہ بالکل صاف 100% درست اور صحیح کتاب ہے، اس میں کوئی کمزور بات نہیں، تو روئے زمین پر ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے پر ہاتھ رکھ کر کہا جا سکے. ان سب لوگوں میں قدیم اور جدید جتنے بھی گزرے ہیں، سب سے بڑی کتاب علامہ ابن کثیر، جو بیک وقت مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، ان کی تفسیر بھی ہمارے پاس ہے، عام مسلمان بھی تفسیر ابن کثیر سے واقف ہے. حدیث کا ایک مجموعہ مرتب کے جامع المسانید جو کئی جلدوں میرے پاس موجود ہے، جو مورخ بھی تھے، البدایہ والنہایہ کا نام سے انہوں نے کتابیں 14 جلدوں میں لکھی. آپ اندازہ کریں کہ جو آدمی نقاد حدیث بھی ہو، پرکھنے والا، مفسر بھی ہو، اور تفسیر کے اندر انہوں نے بڑی حد تک کمزور روایات سے بچنے کی کوشش کی، اور علماء کا ایک اتفاق اس بات پر کہ تفسیر بالمعصور، یعنی روایات کی بنیاد پر جو تفسیریں لکھی گئی ان میں سب سے اچھی تفسیر ابن کثیر ہے. اس سے پہلے ابن جریر طبری جو 310 ہجری میں فوت ہوئے، تیسری 10 صدی ہجری کا،
اس کی تفسیر جامع البیان کے نام سے بڑی ضخیم تفسیر ہے، جو تفسیر طبری کے نام سے ہے، وہ بھی تفسیر بالمعصور ہے۔ معصور کہتے ہیں کہ روایات کی بنا پر، ہر آیت تفسیر روایات کی بنا پر، لیکن دنیا بھر کر رتبہ یابس اس کے اندر۔ اس طرح اور لوگوں نے بھی کام کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے رحمہ اللہ تعالی تفسیر در منصور لکھی اسی انداز سے، دنیا بھر کا رتبہ یابس اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن ان سب میں سے جس نے پوری چھان پھٹک کر بڑی محنت کر کے رقریزی کر کے تفسیر بالمعصور لکھی، اور وہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک انسان جتنی کوشش کر سکتا ہے کہ پھر بھی کمزوری رہ ہی جاتی ہے۔ خدا ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ یہ بیک وقت مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں۔ ان کی تاریخ البدایہ والنہایہ اگر تقابل کیا جائے ساری تاریخوں سے، مثلا ابن اسیر ہیں، الکامل کے نام سے بڑی ضخیم کتاب لکھی 12 جلدوں کے اندر۔ ابن خلدون ہیں جو فلسفہ تاریخ کے امام مانے جاتے ہیں، ابن سعد ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری۔ ان سب سے بہتر کتاب اگر کہا جا سکتا ہے، بہتر کتاب، وہ ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ۔ لیکن یہ اگر دعویٰ کیا جائے کہ ابن کثیر کی اس کتاب کے اندر کوئی کمزور بات، کوئی غلط بات نہیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوگا دنیا میں۔ اس کی 8ویں جلد کے اندر ایک مقام میں لکھتے ہیں، ایک شخص کا تعارف کرتے ہیں، کہتے ہیں فی بعض ما اوردناہ نظر، ہم نے اس سے پہلے جو مضمون لکھا ہے، جو کچھ بات لکھی ہے، یہ کوئی مشکوک بات نظر آتی ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں لولا ابن جریر وغیرہ من الحفاظ ذکروہ، اصل میں یہ بات میں 8ویں صدی کا آدمی، ابن جریر 3ری صدی کا آدمی، 500 سال کا درمیان وقفہ ہے۔ 500 سال کے حقائق کو چھان بین کرنا، ڈھونڈنا یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ لولا ابن جریر وغیرہ من الحفاظ، ابن جریر طبری اور اس جیسے اور جو تاریخ کے بڑے حافظ گزرے ہیں، ذکروہ، اگر انہوں نے نہ تذکرہ تھا، لما ذکرتہ لما سکتہ، میں اس کو نہ کھلتا۔ لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، جتنی میری کوشش تھی میں نے کوشش کر لی، لیکن حقائق کا علم اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اس وادی میں جب انسان قدم رکھتا ہے نا تو عجیب دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ محض اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اس کی مہربانیوں کے ساتھ پھر انسان۔ لیکن میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں اور اللہ سے آپ کے لیے میں اپنی دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ وابستہ رکھے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اسوہ حسنہ سنت نبوی کے ساتھ وابستہ رکھے۔ جب یہ دو چیزیں ہمارے امام بنیں گی، ہر وقت ان کو ہم امام بنا کر، ان کو قائد بنا کر، رہنما بنا کر، ان کی روشنی میں ہر چیز کو جب پرکھیں گے تو میرے رب کی مہربانی ساتھ ساتھ شامل ہوگی، کہیں بھی آپ کو ٹھوکر نہیں لگے گی۔ قرآن آپ سے ہاتھوں سے چھوٹ گیا، نبی کا اسوہ حسنہ آپ سے رہ گیا، تو پھر تاریخ کے دلدل میں ایسے پھنسیں گے کہ ڈوبتے ہی چلے جائیں گے، کہیں نہیں نکل سکیں گے۔ ہمارے عام لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک شخص کا نام معلوم ہوگا، ابو لہب، لیکن یہ بھی سمجھدار لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کچھ دین سے تھوڑا سا ذوق رکھنے والے، دلچسپی رکھنے والے۔ یہ عام آدمی، عام مسلمان جس کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، وہ کیا جانے ابو لہب کون تھا، ابو طالب کون تھا، ابو جہل کون تھا؟ کیونکہ عام لوگوں میں کہتے سنا ہے ابو جہل کے بارے میں کہ رسول اللہ کا چچا تھا۔ یہ جہالت عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ انہوں نے دین کب سیکھا؟ جا کر شیخ کے گھر میں۔ تو ابو جہل کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بنا دیا جائے ہمارے مسلمانوں کے ہاں، تو پھر قیاس کن سے گلستان من بہار مرا، پھر اور باتیں کیا معلوم ہوگی؟ ہمارے عام لوگوں کو یہ پتا نہیں کہ رسول اللہ کس خاندان کے تھے اور ابو جہل کس خاندان کا تھا۔ اس زمانے میں کون کون سے خاندان تھے؟ ابو جہل مخزومی تھا، بنو مخزوم میں سے، رسول اللہ ہاشمی تھے،
تو ابو جہل مخزومی جو حضور کا چچا کیسے بن گیا؟ عام لوگوں کو ابو جہل اور ابو لہب میں بھی فرق مارنے نہیں آتا. ابو لہب حضور کا چچا تھا، یہ ہاشمی تھا. ابو جہل دوسرے خاندان کا آدمی تھا. ابو جہل بھی حضور کا دشمن، ابو لہب بھی حضور کا دشمن. لیکن وہ ابو لہب جو حضور کا دشمن تھا، اس کے بارے میں ہمارے کتنے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ اس کے خاندان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو رسول اللہ کے رضاکار بھی بنے. ابو جہل ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور معتب، یہ بالآخر مسلمان ہوئے، رسول اللہ کے صحابی بنے. ابو لہب کی ایک بیٹی جس کا نام تھا درہ بنت ابی لہب، یہ بھی ایمان لائی، رسول اللہ کی صحابیہ بنی. ہمارے عام مسلمان کو نہ یہ بتایا گیا، نہ اس بیچارے کی رسائی ہے، اور جنہوں نے بتانا تھا وہ بیچارے ہیں ہی بے خبر. کبھی کبھی مجھے کچھ لوگ ملتے ہیں تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ اتنی باتیں جو تم کرتے ہو، کوئی ایک کتاب بتاؤ تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. میں نے کہا تمہیں ریت چھاننی پڑے گی بھائی، ایک کتاب میں کچھ نہیں ملے گا آپ کو، لیکن ریت چھاننے سے پہلے ریت جمع بھی تو کرنی پڑے گی، تو پھر چھانو گے. اس کے لیے تم وسائل پیسے بنا رہے ہو، ان پیسوں کو ذرا نکالو اور بازار کا رخ کرو، مارکیٹوں کا. کتابیں میں لکھ کر دیتا ہوں، نام میں لکھ کر دیتا ہوں، پھر لاؤ، پھر ان کا مطالعہ کرو، پھر اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا کس مقام پر پہنچو تم. تو ہمارے ہاں لوگ کرکٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں، کرکٹ پلیئر ان کو جانتے ہیں، کرکٹ کے وہ رموز اور سارے گر معلوم ہے، ہماری عورتوں کو معلوم ہے، ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہے. فلموں کے ساتھ دلچسپی ہے، ڈراموں سے دلچسپی ہے، اس میں کام کرنے والے لوگوں کو جانتے ہیں. انڈیا ہوں گے کہ ہوں گے پاکستان کے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ کیا دلچسپی ہے، صحابہ اکرام سے کیا دلچسپی ہے، حضور کے خاندان کے لوگ کون تھے، غیر خاندان کے کون تھے، کون ایمان لایا، کون ایمان نہیں لایا، کس کی کیا دین کے لیے خدمات ہیں، کس نے کیا قربانی دی، دشمن کون تھا، اول دشمن کون تھا، آخر دم تک دشمن کون رہا، شروع میں دشمن تھا بعد میں مسلمان بنا، وہ کون تھے. مسلمان کہلانے والے کو کم از کم اپنے اسلامی تاریخ کے وہ ادوار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ہیں اتنے تو معلوم ہونے چاہیے. ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہم نبی کا نام چومتے ہیں لیکن نبی کا تعارف ہمیں نہیں. جیسے کہ ہم قرآن کریم مانتے ہیں، قرآن کریم کو اٹھا کر آنکھوں پر لگا لیں گے، سینے سے لگا لیں گے، سر پر رکھ لیں گے، لیکن قرآن کریم کو اندر سے نہیں جانتے. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ اس کتاب کے ماننے والے، اس کے عقیدت رکھنے والے، اس کے ساتھ کوئی ان کو درک نہیں. ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے، پڑھائیں گے، برکت لینے کے لیے دکان مکان میں نئی دکان شروع کریں گے، قرآن خوانی کرا رہے ہیں، مردے بخشوانے کے لیے بھی پڑھا لیں گے. ساری زندگی اس مردے نے قرآن کی مخالفت میں کاروبار کیا، اب اس کو بخشوانے کے لیے 10-10 20-20 100 روپے دے کر حافظوں کو قرآن کریم پر گردانی کریں تاکہ ہمارا مردہ جو ہے بخشا جائے اور ہم اپنے کام میں لگ جائیں. دوستو یہ ہنسنے کی بات ہے، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کتنا بڑا خسارہ ہے ہمارا. قرآن کو ہم مانتے ہیں اور قرآن کریم کے اندر کا ہمیں پتہ نہیں. ہمارا رب ہمارے نام، یہ چٹھی ہے ہمارے رب کی، یہ خط ہے. ذالک الکتاب، عربی زبان میں کتاب خط کو کہتے ہیں، مکتوب. یہ اللہ کا خط ہے بندوں کے نام، بندوں کی ہدایت کے لیے. نبی کریم کے ذریعے سے دنیا میں زمین پر بسنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب اللہ نے بھیجی. ان انسانوں نے اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ایک پل کے لیے اپنے آپ سے سوال کریں کہ میرا اس قرآن سے کیا تعلق رہا ہے. جذباتی لگاؤ ہے ہمارا، پکڑ کر ہم آنکھوں سے لگا لیں گے، ریشمی جدانوں لپیٹ کر اونچی جگہ رکھیں گے، نیچے زمین پر نہ. اگر کوئی قرآن کریم پڑھ رہا ہے تو آگے جا کر بیٹھ کر بڑا بے ادبی ہو گئی. ادب اور بے ادبی کا معیار بھی ہم نے خود قائم رکھا ہے.
ساری زندگی ہم قرآن کریم سے پیٹ پھیرے رہے، یعنی قرآن کریم کو سیکھا سمجھا ہے ہی نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، یہ بے ادبی نہیں۔ لیکن ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، آگے جا کر کوئی بیٹھ کر یہ بے ادبی ہو گئی۔ کیا خوب رہی بھائی، ادب اور بے ادبی کا معیار کیا ہے؟ قرآن کریم پڑھنے والے کے آگے بیٹھ گیا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے یا ویسے قرآن کریم پڑھ رہا ہے، کہتے بے ادبی ہو گئی۔ لیکن وہ جس نے قرآن کریم پکڑا ہوا اس کو ایک لفظ بھی معلوم نہیں، ساری زندگی قرآن کے خلاف گزار رہا ہے، قرآن کے خلاف کاروبار کر رہا ہے، قرآن کریم کے خلاف اس کے خوشی غمی کے معاملات ہیں، یہ بے ادبی نہیں ہے؟ وہ جو محشر کے میدان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف استغاثہ جو دائر کریں گے، اس قرآن میں لکھا ہے، 19 پارے کا پہلا صفحہ نکال کر دیکھ لیجئے۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ دائر کریں، فریاد کریں گے، یا رب ان قومی، میرے رب میری اس قوم نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کریم کو پس پش ڈال رکھا تھا۔ وہ جو ہمارے وکیل صفائی ہیں، وہ وکیل استغاثہ بن کر ہمارے خلاف دعویٰ دائر کریں گے، بتائیے پھر ہماری صفائی کون پیش کرے گا؟ میرے دوستو، زندگی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ دی ہے، مر کر دوبارہ تو نہیں بھیجے گا۔ جتنے سال بھی ہیں، جتنے ہم نے گزار لیے اللہ کی عنایت سے، اگلی گھڑی کا کچھ پتہ نہیں۔ کون ایسا دنیا میں انسان جس کے پاس گارنٹی ہے کہ میں 100 سال جیوں گا، 100 سال سے اوپر گزر جاؤں گا؟ اگلی گھڑی کا کچھ پتہ نہیں۔ موت تو ہر انسان کے تعاقب میں کہا کرتا ہوں، جس طرح ہمارا سایہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، موت ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ کس انتظار میں ہے؟ کب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوگی اور ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں گے؟ جب قرآن کریم کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے، اللہ کا کلام ہے، جس اللہ کی زمین پر ہم چل رہے ہیں، جس اللہ کی دی ہوئی زندگی استعمال کر رہے ہیں، جس اللہ کا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جس کی دی ہوئی صحت استعمال کر رہے ہیں، ساری نعمتیں جس کی دی ہوئی ہیں، اس کے قرآن کے ساتھ، اس کے اس ہدایت نامے کے ساتھ یہ سلوک ہے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے اسوہ حسنہ کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہوگا؟ یہ جو ہم آنکھوں پر انگوٹھے چوم کر لگا دیتے ہیں، یہ منافقت ہے ہماری، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہماری اکثریت کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، لفظ بھی بولنا نہیں آتے۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے قاری صاحب آئے تھے، قاری اشرف صاحب، یہیں اسی ممبر پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے بات کہی تھی، ایک شخص کو میں نے کہا ذرا کلمہ سناؤ، اس نے کہا میں کلمہ سناؤں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں مگر کلمہ تو سناؤ۔ اور چاروں ناچار اس نے کلمہ سنایا۔ اب وہ کلمہ اس نے جو سنایا وہ آپ بھی سن لیں۔ اور اس طرح کے لوگ بے شمار ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ کہنے لگا الہ الہ الا اللہ، محمد پاک رسول اللہ۔ سن لیا آپ نے؟ الہ الہ الا اللہ، محمد پاک رسول اللہ، یہ ایک عام مسلمان کا کلمہ ہے۔ کتنے ہوں گے جو یہ لفظ ہی نہیں بول سکتے ہوں، لیکن قانونی طور پر نادرا کے دفتر میں سب کے نام مسلمانوں میں فہرست میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنی بارگاہ میں کیا لکھا ہے؟ جس نے جزا اور سزا کے فیصلے کرنے ہیں مالک یوم الدین نے، یہ وہ جانتا ہے۔ میرے دوستوں، میں اندر ایک درد ہے، اس درد کو بار اوقات میں تنگ ہوتا ہوں تو نکال بھی دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میری باتیں بری بھی لگتی ہوں، میٹھی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے آخری ہچکی لگنے سے پہلے ہمارا ایمان بن جائے، لگنی ہے ہر ایک کو، چھوڑنا کسی کو نہیں۔ اگر کسی کو چھوڑنا ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے سامنے ہوتے۔
اگر اللہ کا قانون ان پر بھی نافذ ہوا تو پھر دنیا میں جو آیا جانے ہی کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ رہنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ میری خواہش یہ ہوتی، سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرے اپنے عقیدے کی صحت کے ساتھ ساتھ جو مجھ سے متعلق مسلمان بھائی ہیں سب کے عقیدے ٹھیک ہو جائیں، اور عقیدے کی برکت سے انشاءاللہ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ اس کے اعمال میں بھی انشاءاللہ بہتری آئے گی، کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ جب بنیاد درست ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ متعلقات بھی درست ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر اس کی نمازیں بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوں گی، روزے بھی ٹھیک ہوں گے، اس کی زکاتیں بھی اور صدقہ خیرات بھی ٹھیک ہوں گے، اس کے معاشرت اور معاملات بھی ٹھیک ہوں گے۔ بنیاد جب خراب ہوتی تو سبھی کچھ برباد ہوتا ہے۔ میں اگر تاریخی واقعات چھیڑتا ہوں دوستوں تو عقیدے کی صحت کے لیے چھیڑتا ہوں، اس میں میرا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، انتہا پر جا کر میں اس مقصد ظاہر کرتا ہوں۔ یہ آپ کا مطالبہ نہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ حوصلہ رکھتے ہیں بات سن لینے کی۔ یہ میرے رب نے میرے دل کے اندر یہ امنگ پیدا کی ہے، کسی کا کوئی مطالبہ نہیں، اور اللہ کی اس توفیق پر میں راضی ہوں اور اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے جو صلاحیت بخشی، جو فہم عطا کیا ہے، اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے درد اور جذبہ دیا ہے دوسروں کو منتقل کرنے کے لیے، میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں، کیونکہ میں نے اپنی شعوری زندگی میں تقریباً 38 سال اس مسجد میں ہو رہے ہیں، ایک بچہ پیدا ہو کر صاحب عیال ہو کر بڑھاپے کی منزل میں داخل ہوتا ہے۔ 38 سالہ اس زندگی کے اندر میں نے بڑے نشیب افراز ملک کے اندر بھی دیکھے، اپنے مذہبی طبقات کی خلا بازیاں بھی دیکھی، اور یہ دوسرے جو مداری ہیں سیاست کے میدان کے ان کو بھی دیکھا، اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے آپ حضرات اب تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس طرح معلوم ہوگا۔ وہ انتقام لیا ہے اس حکومت نے اس پاکستانی قوم سے اور اس پاکستان سے، لیکن شاید ہم زود فراموش قوم ہیں، ہم جلدی بھول جائیں گے، کل کو پھر ان کو ہم نے ووٹ دینا۔ وہ ذلیل کیا ہے دنیا میں اس پاکستانی قوم کو کہ ہم گالی بن کر رہ گئے، اور پاکستان کی عدلیہ کی وہ تحقیر و تذلیل ہوئی ہے کہ عام انسان کا عدالت کے فیصلوں پر اعتماد اٹھ رہا۔ وہی اردو کا ایک شعر میں نے سنا تھا بچپن میں، اس وقت شاید سمجھ میں نہ آتی تھی، اب سمجھ آ رہی۔ کہتے ہیں خرابی دین کی ان دین سے، میں اکثر کہا کرتا ہوں مذہبی طبقہ استحصالی طبقہ، الا ماشاء اللہ استثناء آ رہا ہے کوئی، سیاسی طبقہ استحصالی طبقہ، یہ بڑے بڑے جاگیردار اور سرمایدار استحصالی طبقہ، جج، جرنیل، جاگیردار اور جرنلسٹ، 4 جیم بنیادی خرابیوں کا سبب ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں اپنا طبقہ جس کو مذہبی طبقہ کہتا ہوں میں جانتا ہوں یہ بھی بنیادی خرابی کا ذمہ دار ہے۔ یہ استحصالی طبقات ہیں، کسی نے مذہب کا استحصال کیا ہے، کسی نے دوسرے رنگ میں، یہ بہروپیہ مختلف روپ بدل بدل کر آتے ہیں اور ہم پھر ان کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، جن کے گلے میں جوتے ڈالنے چاہیے ہم پھر ہار ڈالتے ہیں اور زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ مذہب کے نام پر جو کام کرتے ہیں ان کی اکثریت قرآن کے مد مقابل، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مد مقابل ایک مذہب تیار کر کے لوگوں کو بہکار ہے۔ قرآن کی تصریحات کچھ اور ہوں گی، اس کے مقابلے میں کچھ اور باتیں ہوں گی، اور ہم ہیں کہ ہمارے سامنے جتنے بھی کوئی جھوٹ بولے ہم سر دھنتے ہیں، قرآن کے خلاف کوئی بات کر سر دھنتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں قرآن کریم خود سیکھا نہیں۔ ہم نے سیکھا ہوتا تو ہمارے سامنے کوئی بکواس نہ کر سکتا قرآن کے خلاف۔ جتنی شرک کی باتیں ہیں قرآن کے خلاف ہیں، ہم سنتے ہیں شرک کی بات اور ہم سر دھنتے ہیں۔ جتنی
کسی سنت کے خلاف بدعات کی باتیں قرآن کے خلاف ہیں، یہ سنتے ہیں اور ہم سر دھمتے ہیں۔ عیار اور شاطر قسم کے لوگ قرون اولیٰ کے مسلمان صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، گالی بکتے ہیں اور ہم سر دھمتے ہیں، نام لے کر نہیں، بڑی چال بازی کے ساتھ اس زمانے کے واقعات کو ایسے پیرانے پیش کریں گے کہ سننے والے جب نتیجہ نکالے گا کہے گا کہ یہ تو وہ لوگ تو ہم سے بھی بدتر تھے۔ جیسے کہ ہماری اس تاریخ کے جتنے بھی صفحات کالے کیے گئے بڑے بڑے بدبختوں نے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امت چھوڑ کر گئے تھے وہ اتنے سفاک تھے، اتنے درندے تھے، اتنے خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کے، کہ انہوں نے اپنے دشمن سے انتقام لیا، ان کی ہڈیاں میں نکال کر یا ان کی لاشوں کے اوپر جو دسترخوان بچھا کر کھانے کھائے۔ کیا ہماری تاریخ کتابیں یہ بکواسات نہیں ہیں؟ تو اس قسم کے واقعات سننے کے بعد ہمارے ذہن میں جو نقشہ بنے گا ان کا، وہ کیا بنے گا؟ ہم یہ کہیں گے ان سے تو ہم ہی اچھے ہیں، ہم تو کسی دشمن کے ساتھ، کسی کافر کے ساتھ ایسا سلوک کرنے میں گوارا نہیں کرتے۔ کافر ہی صحیح، لیکن اس کے ساتھ ایسا ظلم کرنا ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ وہ مسلمان کہلانے والے دوسرے مسلمان کے خلاف ایسا کرتے تھے۔ یہ ہمارے تاریخ کے ان بدبختوں نے کتابوں میں لکھ دیا، اور ہمارا اللہ اپنے قرآن میں اپنے ازلی اور ابدی علم کے ساتھ ایک فیصلہ کرتا ہے، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جتنے لوگ بھی نبی کے ساتھی بنے، جنہوں نے معیت اور رفاقت اختیار کی۔ کون اطلاع دے رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ کی اطلاع بے خبری پر ہے یا خبر کے ساتھ ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جتنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، اللہ ان کے اوصاف بیان کرتے ہیں، فرما اشداء علی الکفار، ان کی سختیاں، ان کی دشمنیاں، ان کے مقابلے سارے کے سارے کفار کے ساتھ رہے، لیکن جہاں تک آپس میں معاملہ ہے رحماء بینہم، آپس میں بڑے شفیق اور مہربان تھے۔ یہ اس ایک آیت نے تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے معاشرے کا آئینہ بیان کر کے رکھ دیا۔ اللہ ڈرتے ہیں ان سے کہ ان کے بارے میں کچھ نہ کہوں، اگر وہ ایسے تھے جو کچھ ہمیں کتابوں میں ملا تو اللہ کیوں اطلاع دے رہے ہیں رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان تھے۔ اللہ فرماتا اشداء علی الکفار، ان کی سختیاں کفار کے ساتھ تھیں، آپس میں نہیں تھیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان تھے۔ قرآن کی ان آیات کے خلاف کتابیں مرتب کی گئیں اور ہم نے ان کو قبول کیا۔ یہ اس لیے میں دوستوں عرض کر رہا ہوں کہ اگر تاریخ کے واقعات سے ہمارا آگاہ ہونا ضروری ہے۔ ہم نے توحید کا عقیدہ سیکھ لیا، لیکن تاریخ کے گند جو ہے ان کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے بارے میں، قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے بارے میں وہی کدورت ہمارے ذہن میں پلتی رہی تو ہمارا ایمان مقدر ہو جائے گا۔ جس طرح اللہ کی توحید کے بارے میں ہمارا معاملہ صاف ہونا چاہیے، کوئی ایک جرثومہ بھی اس میں داخل نہ ہو شرک کا، اللہ کے نبی کی سنت کے معاملے میں ہمارا ذہن بالکل صاف ہونا چاہیے، بدعات کے کوئی آمیزش نہ ہو۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ جو پاکیزہ معاشرہ ہے، جس کی صفائیاں میرا رب بیان کرتا ہے، ان کے بارے میں ہمارے ذہن صاف ہونا چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ارشاد کے ذریعے سے یوں سمجھاتے ہیں، اللہ اللہ 2 دفعہ، اس کو عربی گرامر کے اصولوں میں اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں، میرے ساتھیوں کے معاملے میں، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو تان و ملامت کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے پیار کرے گا، اس بات کو سمجھیے دوستو،
من احبہم، جو ان سے پیار کرے گا، ان سے محبت رکھے گا، فبحبی احبہم، اصل میں اس خوش نصیب کو چونکہ مجھ سے پیار ہے اس لیے میرے ساتھیوں کے ساتھ اس کو پیار ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔ نبی سے پیار ہے تو نبی کے ساتھیوں سے پیار کیوں نہیں؟ فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا اس بدبخت کو چونکہ مجھ سے بغض ہے میرے ساتھی بھی اچھے نہیں لگتے۔ یاد رکھیے میرے دوستو، یہاں اس مجمع کے اندر کچھ دوست ایسے ہوں گے جو میری طرح کم علم ہوں گے، کچھ پڑھے لکھے ہوں گے جو بہت زیادہ معلومات رکھنے والے ہوں گے۔ ان سے ایک گزارش کرتا ہوں، آپ کے ذہن میں اردو میں، انگلش میں، عربی میں کوئی بھی مواد موجود ہوگا، کسی بڑے مصنف کی لکھی ہوئی کتاب ہوگی، بڑا نامی گرامی، دنیا میں بڑا نام تھا، یاد رکھیے ہر چیز کو اللہ کی کتاب پر لے جا کر پرکھو، رسول اللہ کی صحیح سنت صحیح پر پرکھو۔ قرآن قبول کرتا ہے سر آنکھوں پر، سنت صحیحہ قبول کرتے سر آنکھوں پر۔ یہ جو میں نے ابھی سورہ فتح کی اس آیت کا اصول بیان کیے، اس کی بنیاد پر اگر اس کے خلاف ہے جوتی کی نوک پر اٹھا کر باہر مارو، اس کو آگ کی الاؤ کے اندر کو ڈال دو، ردی کی ٹوکری پھینک دو، آپ کے دین ایمان کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ قرآن کو چھوڑے گا، نبی کے فرمان کو چھوڑے گا، ایمان نہیں بچے گا۔ میں پوری ذمہ داری سے دین کا ایک ادنا طالب علم ہو کر ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ کسی مصنف کی کتاب کو ٹھکرا دیا جائے اگر وہ غلط بات ہے، قرآن کے خلاف ہے، نبی کی سنت کے خلاف ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کا جو معیار بیان کیا ہے اس کے خلاف ہے، اس کتاب کو آگ میں جلا دو، آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔ قرآن کے اصولوں کو چھوڑو گے، نبی کی سنت کو چھوڑے گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر اعتماد کیا اس کو چھوڑو گے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو مضمون شروع کیا وہ میں نے اس طرح نہیں شروع کیا جو عام لوگوں کا طریقہ ہے۔ میں پوری بات کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں، جہاں جہاں بھی تاریخ میں گھپلے کیے گئے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بات کر رہا ہوں، اس پر میری نظر ہے اور اس کو میں کھولتا ہوں۔ آپ حضرات کے سامنے جتنی باتیں میں کھولی ہیں دلیل کے ساتھ آئیں گی انشاءاللہ، کہ میری زندگی باقی رہی تو ساری باتیں اور بھی آگے آئیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا گھپلے کیے گئے ہیں۔ بڑے بڑے نامی گرامی مصنفین کتابوں میں وہ کمزور باتیں لکھی ہیں، لیکن خدا کی توفیق سے میں انشاءاللہ ان کو واضح کروں گا۔ یہ میری خوبی نہیں، میرے رب کی مہربانی۔ اب کتاب کے مصنف کا نام باہر سے دیکھیں، بہت بڑا اونچا نام ہے، لیکن کاش کہ جن کو جتنی اللہ نے ان کو علمی صلاحیتیں بخشی تھیں تھوڑی سی اور کوشش کرتے، عمق میں گہرائی میں جا کر دیکھتے تو وہ بات جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دی ہے اس کا جھوٹا ہونا ان پر واضح ہو جاتا، لیکن اس طرف ان کی توجہ نہیں ہوئی۔ ہم ان کی نیت میں شک نہیں کرتے، یاد رکھیے کسی بھی ایسے بزرگ کی نیت میں شک نہیں کرتے، خدا ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے محدثین کی کتابوں میں بہت ساری ضعیف روایتیں، موضوع روایتیں موجود ہیں، لیکن کسی کی بے ادبی نہیں، کسی گستاخی نہیں، کسی کی نیت میں شک نہیں۔ انہوں نے نیک نیتی سے کام کیا، انہوں نے معاملہ دوسروں پر چھوڑ دیا کہ شاید آگے چل کر کوئی دوسرا آدمی تحقیق کرے، اس کی صحیح صورتحال واضح ہو جائے۔ دیکھیے ہمارے محدثین میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پورا اہتمام کیا کتابوں میں صحیح روایات درج کرنے کا۔ مثلا صحیح ابو عوانہ ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن سکن ہے، منتقی ابن جارود ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتابوں کو میں صحیح روایات درج کرنے کی کوشش کی۔ پھر صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے۔ ساری کوششوں کے باوجود بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کا نام زیادہ لیا اس لیے جاتا ہے کہ ہمارے نصاب میں داخل ہے، ہمارے طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے۔ وہ کتابیں جو پہلے میں نام لی وہ نصاب میں شامل نہیں ہیں، لیکن ان کا انداز بھی اسی طرح جیسا امام بخاری مسلم کا ہے۔ اتنی کوششیں کرنے کے باوجود بھی امام بخاری اپنی کتاب کو کمزور باتوں سے نہیں بچا سکے۔
اس وقت ساری تفصیل نہ آپ کے پاس ہاتھ میں بخاری ہے نہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، صرف 2 نام لیتا ہوں۔ امام بخاری میں 2 راویوں کے تذکرے آتے ہیں، ایک کا نام ہے فلیح بن سلیمان، اصل میں فلیح جو ہے اس کا اصل نام تھا عبد الملک، اب عبد الملک بن سلیمان، لیکن فلیح کے نام سے مشہور ہے، ہر صفحے پر دوسرا تیسری روایت کے اندر آتا ہے۔ ایک راوی ہے عباد بن یعقوب، نہایت کمزور راوی ہے۔ عباد بن یعقوب تو کتاب بخاری کی جلد ثانی کے اندر کتاب التوحید میں اس کی روایت آتی ہے، اس کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی جس نے راویوں پر بحث کر کے کتابیں مرتب کی ہیں تو کہتے ہیں عباد بن یعقوب الرواجنی حدوث رافضی، رافضی آدمی ہے، حدیث فی البخاری، بخاری میں اس کی روایت موجود ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے پوری کوشش کی، خدا ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے، لیکن ایک انسان کتنی کوشش کر سکتا ہے، پھر بھی بچا نہیں سکے۔ ایک اللہ کی کتاب بچی ہے اس لیے کہ اس کی حفاظت کی، اس کی گارنٹی میرے رب نے خود لے لی تھی۔ کوشش کرنے والے بدبختوں نے ہر دور میں کوشش کی تحریف کرنے کی، مانوی تحریف تو پہلے بھی رہی اور آج بھی ہے۔ آپ کے اس پاکستان میں مانوی تحریف کرنے والے صبح شام مسجدوں کے اندر بولتے ہیں، لیکن لفظی تحریف نہیں کر سکو کوئی ماں کا لال۔ خلیفہ ہارون الرشید کی ایک بات، وہ ہمارے پاکستانی حکمرانوں کی طرح نہیں تھے جو لوٹ مار میں لگے رہتے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا کرتا تھا، یہودی، بڑا شاعر، بڑا پڑھا لکھا عالم، اس کے ساتھ نشست ہوتی، خلیفہ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، مسلمان ہو جا، اسلام کی حقانیت کے دلائل اس کے سامنے پیش کیے۔ مسلمان جو حاکم ہوتے تھے وہ عالم بھی ہوتے تھے، دین کے مبلغ بھی ہوتے تھے، دین کے داعی بھی ہوتے تھے، لٹیرے نہیں ہوتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ مہلت چاہیے، چلا گیا، 2-3 مہینے تک نہیں آیا۔ وہ پڑھا لکھا انسان تھا اور خوشنویس بھی تھا، اس نے قرآن کریم کو بھی لکھا اور اس میں تحریف کی، رد و بدل کیا، انجیل بھی لکھی، تورات بھی لکھی اور ان میں رد و بدل کیا۔ پہلے اس نے تورات انجیل لکھ کے رد و بدل کیا، پھیلا دیا اس کو، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر قرآن کریم میں تحریف کر کے لفظی رد و بدل کر کے اس نے جب پھیلایا تو چند دن نہیں گزرے تھے کہ ہر طرف سے آوازیں اٹھنے کی، بڑا کوئی بدبخت آدمی قرآن کریم غلط لکھ لیا۔ یہ اس کی اپنی ایک آزمائش تھی، مسلمان ہو گیا خود وہ، صرف اس واقعے سے مسلمان ہوا۔ خلیفہ ایک دفعہ عمرے کے لیے گیا، مطاف کے اندر طواف کرتے ہوئے اس کو ساتھ ملاقات ہو گئی، نے کہا میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا تھا تو میری بات قبول نہیں کی، کس وجہ سے، کون سی کتاب پڑھی ہے، کس نے تمہیں اسلام کی تبلیغ کی تو مسلمان ہو گیا؟ خوش بھی ہوا، کہنے لگا کسی کی کوئی تبلیغ سے مسلمان نہیں ہوا، میں نے ذات آپ کی اس دعوت کے نتیجے میں پھر اس کے بعد میں نے اپنا یہ ٹرائی ماری، مجھے پتہ چل گیا کہ ایک دین اسلام یہ صحیح مذہب ہے کہ اسے قرآن کریم صحیح کتاب ہے، باقی ہر کتاب میں رد بدل ہو چکا، تحریف ہو چکا، قرآن کریم رد بدل نہیں ہوئی۔ تو کوشش کرنے والوں نے ہر زمانے میں کوشش کی، لیکن اللہ کا قرآن کی حفاظت میرے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس نصیحت نامے کو اتارا ہے اور اس کے محافظ ہم ہیں۔ مولویوں کے ذمے لگا دی جاتی، پیروں کے، ان مولویوں پیروں نے قرآن کریم کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہوتا۔ مانوی تحریف تو اب بھی کرتے ہیں، اللہ نے کچھ اور مضمون نازل کیا، مولوی کچھ اور معنوں بیان کرتا ہے۔ ایک ادنا سا ہے، علماء کا خادم میں بھی ہوں لیکن علماء حق کا، آپ سے میری درخواست ہے، میری دعا کریں کہ خدا مجھے حق پر قائم رکھے۔ لیکن جو کچھ میں اپنی آنکھیں آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، جو جانتا ہوں، اس کی بنا پر یہ درد دل آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ان پر اگر چھوڑ دیا جاتا تو اس نے قرآن کریم کا حلیہ بگاڑ دیا ہوتا۔ میرے رب نے اس قرآن کی حفاظت فرمائی ہے، باقی روئے زمین پر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں رد و بدل لوگوں نے، کرنے والوں نے نہ کیا ہو۔ مصنف ٹھیک تھے، انہوں نے کوششیں کی، صحیح بات کی، گڑبڑ کرنے والوں نے گڑبڑ کی ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ کا حلیہ بگاڑنے والوں نے آج تک ان کی کوشش جاری ہے
پہلے تو اپنی تحریروں کے ذریعے سے انہوں نے رد و بدل کی، آج وہ گڑبڑ کر رہے ہیں آپ کے میڈیا کے ذریعے سے۔ آپ حضرات جو اس بات کو سوچ سکتے ہیں غور کیجئے، آپ کا میڈیا پرنٹ ہو یا الیکٹرانک، یہ سارے کا سارا دن رات اسلام کو مسخ کرنے، اس کا حلیہ بگاڑنے میں لگا ہوا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا کہ ہمارے اس ملک کے اندر بڑے بڑے جبہ و دستار والے، بڑے بڑے اداروں والے اس چیز کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ آپ کا الیکٹرانک میڈیا مسلسل اس کا عناصر بٹھا بٹھا کر اسلام کے 1400 سالہ مسلمات کو مشکوک اور مشتبہ اور غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان اخباروں کے جو ملی ایڈیشن شائع ہوتے ہیں، میری طرح کا سرپیرا آدمی اگر ان کے جو ایڈیٹر توجہ دلائے بھی تو وہ اس کو دیوانے کی بڑھ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک دوست تھے، وہ بھی ایک اخبار چلاتے تھے، میری خطبات توحید انہوں نے 12 خطبے انہوں نے ایک پرچے کے اندر ایک رسالے میں شائع کر دی۔ جو کچھ میں نے بیان کیا انہوں نے لفظ بلفظ نقل کر دیا۔ دائیں بائیں بڑے بڑے نامی گرامی اخبارات والے نے، جن کا نام میں نہیں لوں گا، ان کو بھیجا وہ پرچہ۔ انہوں نے پڑھنے کے بعد کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہیں، یہاں تو زلزلہ آ جائے گا۔ انہوں نے کہا ابھی تو میں نے علادہ پرچے میں شائع کیا، میں تو چاہتا ہوں کہ یہ جو ماہنامہ پرچہ ہے اس کے اندر میں اس کو شائع کروں ان خطبات کو۔ کہنے لگا زلزلہ آ جائے گا۔ یہ ہے پاکستانی اسلام۔ یہ بڑے نامی گرامی اس آدمی کا نام لو جس نے یہ کہا زلزلہ آ جائے گا تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے، جس کو ہم بہت بڑا پکا مسلمان سمجھتے ہیں، پاکستان کا بڑا محب پاکستان سمجھتے ہیں، پاکستان کا دفاع کرنے والا ہے۔ اس کی اگر سوچ ایسی ہے تو بالکل داریہ ٹائپ کے لوگ جو ملحد ہیں، بالکل اسلام بیزار قسم کے یہ اخباروں کا ایڈیٹر ہیں، ان سے ہم کیا خیر کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ میرے دوستو، ہر انسان جو سوچ سکتا ہے ہر وقت اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے گرد و پیش، اپنے خاندان و گھرانے کے دین ایمان کی فکر کرے۔ آپ کے میڈیا سے گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، میں کھل کر کہتا ہوں، آپ کا الیکٹرانک میڈیا فکری آوارگی، گمراہی، عملی گمراہی پھیلا رہا ہے۔ آپ کے اخبارات بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات خود فکر کریں، اللہ کا قرآن سیکھیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنت صحیحہ کے اوپر غور کریں، اس کو سیکھیں اور اپنی اولادوں کی فکر کریں، یہی آگے چل کر معاشرہ بنے گا۔ آپ نے اگر فکر نہ کی، ملک الموت آ کر ہم سب کو لے جائے گا، پیچھے اولادیں مرتد ہو جائیں گی معاذ اللہ، اور ہم ذمہ دار ہوں گے، خدا کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے اس قرآن میں فرمایا اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے اولاد کو بھی، اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ نے ذمہ داری ہماری لگائی ہے۔ اللہ سے دعا کریں، میں نے تمہیدی گفتگو کے اندر جو اصل موضوع تھا اس کو چھوڑ دیا، لیکن مجھ سے پچھلے جمعے ایک دوست نے سوال کیا تھا، اس کی بنا پر میں نے بات کو تھوڑا سا کھولا ہے کہ میں یہ باتیں اس لیے تفصیل سے کیوں بیان کرتا ہوں، میرے پیش نظر کیا ہے، اس لیے یہ بات میں نے کھولی ہے۔ اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے اسی صحیح سوچ پر قائم دائم رکھے۔ آخری چہارشنبہ کی شرعی حیثیت ایک پمفلٹ میں نے کچھ عرصہ پہلے لکھا تھا، آپ کے اس ملک کے اندر یہ بھی ایک رسم منائی جاتی ہے جو بالکل ایک خود ساختہ بناوٹی قسم کی رسم ہے، لوگوں نے اس کو بہت دین کا ایک اہم شعبہ سمجھ رکھا ہے۔ اس پمفلٹ کو پڑھیے اور